وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ آج ہمارے اور آپ کے میڈیا کے پرائم ٹائم پر بیٹھ کر ہمارے ملک کے مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کی گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، وہ لوگ آج آپ کے اقتدار میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے فیصلے لے رہے ہیں۔ تو آپ کو وہ مسلمان ممالک کی مظلوم مائیں بہنیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اپنی آزادی اور چند ٹکڑوں کے لیے وہ بھیک مانگتی ہیں۔ آپ نے ایک بات کی ہے ابھی کہ آج بھی پاکستان اس وقت بھی ملک میں غدار ہے، کن لوگوں کا نام ہے غدار کی لسٹ میں آتے ہیں اور کون لوگ؟ حضرت وہ تو سب عوام کے سامنے ہیں۔ جن لوگوں کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کی گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں، وہ لوگ آج آپ کے اقتدار میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے فیصلے لے رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قائد اعظم کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ آج ہمارے اور آپ کے میڈیا کے پرائم ٹائم پر بیٹھ کر ہمارے ملک کے مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ پھر ہمارے مشائخ اور علماء نے کہا تھا کہ اگر قائد اعظم کافر ہیں تو پھر آپ قائد اعظم اگر شیعہ ہے تو آپ پھر اس طرح کر لیں کہ گاندھی کی دفاع کریں چونکہ وہ تو مسلمان ہیں۔ اس حد تک ہماری باتیں بڑھیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ تاریخ میں ہمیں 76 سال کی داستان تو بنائی گئی، لیکن ہمارے دلوں میں ہمارے محسنوں کے لیے کیا تاریخ ہے؟ ہمیں تو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ۔ آج کے نوجوان سے آپ پوچھیں، آپ جائیں یہاں یونیورسٹیوں میں پھریں، ان سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا، ان کو ایک واقعہ یاد نہیں آئے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم محب وطن نہیں ہے، ہم نے اپنے قوم کو ان کے اصل نظریات سے آگاہ نہیں کیا ہے۔ آج وہ لوگ جو میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کی مستقبل کے فیصلے لیتے ہیں، یہ اپنی تاریخ بتائیں نا کہ یہ کون تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم پر پتھر برسائے تھے، یہ کون تھے کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ کون تھے جنہوں نے فتوے دیے کہ قائد اعظم کافر ہیں۔ وہ تو پوری تاریخ بری پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بڑی چھپانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہماری تاریخ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو تاریخ کا پتہ ہے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اس وقت تک مکمل آزادی حاصل نہیں ہے، تو اس مکمل آزادی نہ ملنے کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت اس کی جو ذمہ وار ہے وہ میں ہوں، آپ ہیں۔ ہم پر فرض زیادہ بنتی ہے کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو قائل کیا کہ آپ پاکستان بنائیں۔ میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ وار سمجھتا ہوں، اپنا خانوادے کو اس کا ذمہ وار سمجھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ آج بھی اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، بہت بڑا حصہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں دیا۔ ہمیں تو صرف چھوٹی موٹی چیزوں کا کرنا ہے۔ یونیورسٹیوں میں ہمارے پاکستانی پڑھ رہے ہیں، ان کا نظریات اپنے نظریے کو وہ نہیں جانتے، تو اس کی ذمہ واری تو ہم حکومت پر بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن کیا عوام کو نہیں چاہیے کہ جس ملک میں وہ سکھ کی سانس لے رہے ہیں، جس ملک نے ان کو چھت دیا، دیکھیں آپ آج بھی پورے یورپ کا دورہ کریں تو آپ کو وہ مسلمان ممالک کی مظلوم مائیں بہنیں سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے اپنے آزادی اور چند ٹکڑوں کے لیے وہ بھیک مانگتی ہیں۔ وہ کس لیے مانگتی ہیں؟ وہ اس لیے مانگتی ہیں کہ ان کو تقسیم کیا گیا، ان کو ملک کے خلاف، اپنے حکمرانوں کے خلاف مجبور کیا گیا کہ وہ بغاوت کریں، اور وہ آج ممالک ٹوٹ گئے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ ہمارے افغانستان میں کیا چل رہا تھا؟ 10 لاکھ ہمارے مہاجر ہم نے اس ملک میں ان کو پناہ دی۔ اس طرح آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو روہنگیا کیمپ میں 20 لاکھ کے قریب میانمار کے مسلمان جو ہے وہ پناہ گزیر ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ان کے ممالک میں وہ نظام نہیں رہا، وہ سسٹم نہیں رہا جن کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔